اگر اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو پہلے میری پیروی کرنی پڑے گی، بعد میں رب تک پہنچا جائے گا۔ حضرات محترم آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیچ میں وسیلہ کیوں بنائے؟ ہم صرف اللہ کو مانیں گے، ہم صرف اللہ کو مانیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر وسیلہ نہ بنتے تو ہمیں رب کا پتہ نہ ملتا، ہمیں رب کا پتہ نہ ملتا۔ بہرحال میرا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک بے شک، اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے گے، بخشش اس کی صدقہ ان کا دیتا ہوگے دلاتے گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صابر پاک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، چلو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کتنا ملتا ہے، حضور علیہ السلام کیا کیا رحمتیں ہمیں عطا فرماتے گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے تخت پر بیٹھے گئے، کچھ لوگ حضرت علی کی بارگاہ میں آتے ہیں ملاقات کی غرض سے، کچھ دیر بیٹھے ہوئے گزر جاتی ہے، نہ وہ لوگ کچھ بولتے گے اور نہ کچھ کہتے گے۔ آخر کار حضرت علی کے لبوں کو جنبش ہوتی ہے، کہتے ہیں اے لوگو تم اتنی دور سے آئے ہو، سفر کر کے آئے ہو، کچھ پوچھتے کیوں نہیں، کچھ کہتے کیوں نہیں ہو، کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو، کچھ کہو تو صحیح۔ اگر صرف ملاقات ہی مقصود ہے تو کم سے کم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کے حال کیسے گئے، اپنے یہاں کا کوئی واقعہ سناؤ۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک اعرابی کھڑا ہوا، کہنے لگا اے علی آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں ہاں، اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے، اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ تو کہنے لگے اے علی حاتم طائی کے گھر کے اندر 8 دروازے تھے، 8 دروازے تھے۔ کہا کہ فقیر اس کے پہلے دروازے پر جاتا تو حاتم طائی پہلے دروازے پر بھی دیتا تھا، اتنا بڑا سخی تھا کہ دوسرے دروازے پر اگر وہی فقیر گیا تو حاتم دوسرے دروازے پر بھی دیتا تھا، منع نہیں کرتا تھا کہ تو پہلے دروازے پر آیا تھا دوسرے پر کیوں آ گیا؟ علی تیسرے پر فقیر جاتا تو تیسرے پر بھی حاتم طائی دیتا تھا۔ اب اسی طریقے سے وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں دروازے پر بھی جاتا، لیکن حاتم طائی اس کی جھولیاں بھرتا جاتا۔ کہتا ہے حاتم طائی اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، کہ اے علی حاتم طائی سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں چپ ہو جا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تجھے واقعہ سناتا ہوں۔ حاتم طائی کے گھر میں 8 دروازے تھے، 8 دروازوں پر فقیر مانگنے جاتا۔ حاتم طائی بڑا کنجوس تھا، کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ فقیر اس کے دروازے پر جب جاتا تو اس کی مراد پوری نہیں ہوتی، اس کی تمنا پوری نہیں ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے وہ پہلے دروازے کی بجائے دوسرے پر جاتا تھا، دوسرے کی بجائے تیسرے پر گیا، تیسرے کی بجائے چوتھے پر گیا، مگر اس کی وہاں سے بھی دامن پورا نہیں بھرا۔ لیکن سنو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اگر کوئی ایک بار آ گیا تو خدا کی قسم حضور نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ یہ حضور کی، اسی لیے تو امام کہتے ہیں شافع رافع نافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے گے، صدقہ بخشش اس کی، صدقہ ان کا دیتا ہوگی دلاتے گے۔ حضرات محترم یہ حضور کی عطا کی بات ہے، اور آج اگر آپ عطا دیکھنا چاہیں تو صابر پاک کا دربار دیکھ لیں۔ آپ کے سامنے گئے، حاتم طائی کے دربار نہیں گئے، حضور کے دربار گئے۔ آج جس ولی کو دیکھ لو، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو، حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، جو چاہا وہ مل گیا۔ خدا کی قسم ایسا ملا کہ حضور نے اتنا دیا، دیتے ضرور ہے پر کسی سے مانگتے نہیں ہے۔ یہ ہمارے حضور کی عطا ہے۔ حضرات محترم، بہرحال حضور علیہ السلام اتنی رحمت بن کے آئے ہمارے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سبب ہی، حضور کی تخلیق کے سبب ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن، میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں نے حضور کو گھر میں نہ پایا تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی،
جب میں نکلی تو حضور کو کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت البقیع میں تشریف فرما گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت حضرت عائشہ کو دیکھا تو کہنے لگے اے عائشہ کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں ایسا نہیں سوچتی، یا رسول اللہ میرا خیال نہیں یہ نہیں یہ، میں تو یہ سوچ رہی تھی شاید آپ کسی دوسری ازواج کی طرف چلے گئے، یا رسول اللہ شاید آپ کسی دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ میں نے ایسا خیال نہ کیا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج 15ویں شب چھو گئے، یہ ایسی شب ہے کہ اللہ رب العزت اس شب میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا گیا اور ارشاد فرماتا گیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی ایسا بے روزگار جو رزق طلب کرے، ہے کوئی ایسا شخص جو رزق طلب کرے میں اسے رزق دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں. حضرات محترم یہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ صدائے برابر صبح صادق طلوع ہونے سے قبل تک آتی رہتی ہے. جی جی یہ صرف اور صرف حضور ہی کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا گئے، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کسی کو پیدا نہ کرتا. تو پھر آج یہ جو رات ملی، یہ بات ملی، یہ در ملے، یہ ٹکڑے ملے، جو بھی ہمیں ملا خدا کی قسم حضور ہی کے صدقے ملا ہے. ساری رحمتیں اور آج جو رحمتیں برس رہی ہیں ایسی رحمتیں برس رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگار لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے. آج رات وہ گئے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے مانگ لو چشمے تر مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. حضرات محترم یہ حضور ہی کی رحمت ہے، آج ہمیں اتنا صدقہ مل رہا ہے، جہاں دیکھو حضور ہی کا صدقہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہم جب اطراف مکہ میں چلا کرتے تھے حضور کے ساتھ چلتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیڑ پودے پتھر شجر حجر سب درود پڑھتے تھے. یہ پتھر سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہے، پتھر شجر سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہے، حجر سمجھتے ہیں یہ نبی ہے، لیکن آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے نبی ہے. بولتے ہیں نبی تو ہماری طرح ہے، ہماری جیسے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ان لوگوں کو کچھ کیوں نہیں ملتا کیونکہ ان کے لیے تو رحمت بن کے نہیں آئے. حضور کے در سے تو شیطان کو ملا ہی نہیں ہے، ملتا ہے کن کو؟ جو محبوب ہوا کرتے گئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رحمت للعالمین مانتے گئے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ساری کائنات کے لیے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آج ہم اس کی رحمتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں فیض لوٹ رہے ہیں اور رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے کہا اور جو آپ نے سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہم سب کی بخشش فرمائے. اور اسی لیے کہتے ہیں خوب کی سیر چمن، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. اور دولت عشق نبی سینوں میں سجائے رکھنا یہ ہیرا ہے، اسے لٹیروں سے بچائے رکھنا. آج جاہی بھی عالم کا لبادہ ہو رہے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. السلام علیکم.